دیکھیے یہ جو ملٹری کورٹس کی ٹرائل ہے یہ تو کوئی ٹرائل نہیں ہے، ساری دنیا ہمارے قانون کو دیکھ چکی ہے. دس از ناٹ ایون 19th سینچری ماڈل، یہ تو کوئی 17ویں 18ویں صدی کا کوئی ماڈل ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. دس از ریئلی نتھنگ بٹ اپریشن. کیا آپ نے کسی کو اٹھایا، اشارہ کیا اور کہا کہ دس پرسن از ناؤ ڈینائڈ آل ڈیو پروسیس آل فیئر ٹرائل نارمز، اور اس کو ایک کرنل صاحب بند کوٹری میں سزا دیں گے؟ تو یہ تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے. دس از ناٹ اے لیگل جوڈیشل پروسیس دیٹ دیو بین تھرو. تو مجھے بہت ہی دکھ ہے اور افسوس ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اور اب اتنے مہینوں سے یہ معاملہ یا سال سے زیادہ یہ اپیل میں پڑا ہوا ہے، کیس جیتنے کے بعد بھی یہ ریلیز نہیں ہوئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو فوراً ریلیز کر دیا جاتا اور اس کے بعد گورنمنٹ کی اپیل چلتی رہتا، لیکن ایسا نہیں ہوا. they were kept in prison and in bad circumstances. اور اب یہ معاملہ چل رہا ہے. میری نظر میں تو یہ بالکل اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے. آرٹیکل 10A ہے ہمارے آئین کا، اور اتنا کچھ ہم نے پچھلے 30-40 سال میں کھڑا کیا ہے بائی وے آف ڈیو پروسیس، فنڈامنٹل رائٹس، انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری. اس سارے کو، اس پوری عمارت کو گرانا پڑے گا ٹو سے کہ ملٹری ٹرائلز کی ہو سکتی ہے. لیکن آئی ایم ناٹ saying کہ they won't do it. مجھے ابھی بھی امید ہے، مجھے میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ایسا ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات نہ مانی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اس طرح اس معاملے کو نہیں رہنے دیں گے. یہ جو کنوکشنز ہوئی ہیں they will be quashed. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو دیکھیں سب لوگ جیل میں تو ہیں. اب ان کو 2023 کے بعد اب 2025 آنے والا ہے، میں آنے والا ہے، تو تقریباً ان کے 20-22 مہینے تو ہو ہی گئے ہیں، 20 مہینے. تو اگر ان کو یہ ٹرائلز کوش ہوتی ہیں اور ان کا معاملہ پھر ATC میں چلا جائے گا جہاں باقی سب کیس چل رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کی بیل تو فوراً ہو جانی چاہیے. اور بیل اگر ان کی فوراً ہو جاتی ہے تو جب الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہوگا، اگر ان کو کنوکٹ بھی کرتے ہیں تو میری نظر میں جو ٹائم یہ گزار چکے ہیں آلریڈی ان کنفائنمنٹ، اس ٹائم کا ان کو بینیفٹ بہرحال دینا پڑے گا عدالت کو. اینڈ دے شوڈ آل ایکسپیکٹ not to have to go to jail again. سو ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹرائل جو کی گئی ہے ملٹری کورٹس میں یہ کوش ہو جائے، ختم ہو جائے. ان سب کو ATC میں بھیج دیا جائے. ATC میں کی بیل ہوتی ہے، سب لوگوں کی بیل ہو چکی ہے، اور اس بیل کے ہوتے ہوئے ATC کی ٹرائل مکمل ہو. ATC کی ٹرائل میں یہ لوگ یا تو ایکوٹ ہو جائیں گے، یا ان کو اگر وہ کنوکٹ بھی کریں گے تو یہ جو 20 مہینے انہوں نے گزار دیے ہیں ان کنفائنمنٹ، اس کا ان کو بینیفٹ مل جائے گا. اینڈ آئی ڈونٹ سی دیم اسپینڈنگ ٹائم ان پریزن اگین. تو یہ ہمارا بیسٹ کیس سیناریو ہے. دیکھیں 10 سال کی جن کو سزا ہوئی ہے، اچھا ایک اور بھی سیناریو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ معافیا مانگ لیں، اور معافی مانگنے تو ہم جانے دیتے ہیں. تو معافی مانگ کر جانے دیں گے، مطلب یعنی کہ انصاف نہیں ہوگا، معافی مانگ لیں. جو حسان نیازی نے بھی یہ بات کی کہ معافی نہیں چاہیے، رحم نہیں چاہیے، انصاف چاہیے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ معافی مانگ لیں. کوئی معافی نامہ کوئی ایسا ہے کہ جو لوگ چلے حسان تو شاید برداشت کر لیں گے، بریگیڈیئر صاحب برداشت کر لیں گے، تیمور کے بھائی ہیں برداشت کر لیں گے، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم معافی نامہ بھی جمع کرانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں آپ چھوڑ دیں کیونکہ 20-22 مہینے ہو گئے ہیں. لوگ بہت مشکلات میں یہاں پر، یعنی کہ ان کی سٹوریز آپ بہت کلوزلی اس کو جانتے ہیں. ایک تو یہ بات، اور بہت کوئکلی اس کے بارے میں بھی جو ہم نے پٹیشن فائل کی وہ ہم نے کہاں پر کی ہے، اگر آپ ہمیں اس پر ایجوکیٹ کریں کس عدالت میں ہم گئے ہیں. سپریم کورٹ میں نا، جی دیکھیے تو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے نا، وہ تو چل رہا ہے. سب شہروں کو لے کر گئے ہیں، تمام شہروں میں جتنے بھی، کیونکہ ہمارے سے لاہور نہیں سپریم کورٹ میں جو لوگ تو ملٹری کورٹس میں تھے یا کنوکٹ ہو چکے ہیں ان میں سے صرف ایک ہے، لیکن دیٹس ریپرزینٹیو کیس نا. اس میں اگر ہمیں ریلیف مل جاتی ہے اور یہ ساری ٹرائل جو ہے یہ کوش ہو جاتی ہے آن دا گراؤنڈ کے سویلینز کی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتی تھی ملٹری کورٹ میں، تو وہ سب پہ اس کا اطلاق ہوگا اس فیصلے کا. اس کے علاوہ وہ پبلک انٹرسٹ میں 3 پٹیشنیں اور ہیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ ان سب پہ اس کا اثر ہوگا. سو ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ٹرائل کوشٹ ہو جائے. جیسا کہ میں نے کہا، اس صورت میں جو وقت انہوں نے گزار لیا ہے کنفائنمنٹ میں، اس کا ان کو بینیفٹ ملے گا الٹیمیٹلی جو بھی فیصلہ ہو. پھر ATC میں فیصلہ ہوگا، سر دست تو ان کو ہم بیل لے کے دیں گے، بیل ملے گی ان کو سب کو، آئی ایم کوائٹ سرٹن، کیونکہ باقی سب لوگوں کو بھی بیل مل چکی ہے. سو یہ بیل پہ باہر آئیں گے، ٹرائل ہوگی،
ٹرائل میں یا یہ کوئٹ ہو جائیں گے یا اگر ان کو کنوکٹ بھی کرتے ہیں تو جو وقت گزر چکا ہے ان کا کنفائنمنٹ میں وہ ان کو اس کا کریڈٹ مل جائے گا. لیکن جو 10 سال کی سزا دی گئی ہے یا 6 سال کی سزا دی گئی ہے یہ ATC نہیں دے گا. یہ اس نوعیت کا تو جرم ہے ہی نہیں. اگر یہ جرم ثابت بھی ہو دس از ایٹ ورسٹ ٹریسپاس اینڈ بریکیج آف سم پراپرٹی. کسی نے ٹی وی توڑ دیا, کسی نے گملہ توڑ دیا, اس پہ 10 سال کی سزا تو نہیں ہوگی. وہاں پہ جو سزائیں ہوں گی میری نظر میں اگر ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کی ہوں گی 1-2 سال والی. وہ وقت کی آلریڈی گزار چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں سلمان صاحب ہمارے پاس صرف 5 سے 7 منٹ اور ہیں کیونکہ میں نے ان سے 15 منٹ کی کمٹمنٹ کی تھی. سدرا یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اور ایس سم تھنگ, پلیز گو ہیڈ. نواز صاحب اور تیمور صاحب اگر آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو پلیز گو ہیڈ. سدرا آپ پہلے کر لیں پھر نواز صاحب آپ کر لیں. سدرا جو ہے وہ بہن ہے. یہی کہنا چاہتی ہوں جی سدرا بات کیجیے. علی رضا کو 6 سزا ہوئی ہے ملٹری کی طرف سے. تو ابھی اس طرح فائزہ نے بات کی کہ ہمیں ٹیلی ویژن سے پتہ چلا, اور جس طرح کورٹس وغیرہ میں کوئی ہمیں یہ کوئی ریکارڈ نہیں دے رہے ہیں کہ کیا ان کے پاس کیا پروف تھے. جس طرح سلمان صاحب بات کر رہے ہیں کہ کسی نے حملہ توڑا ہے یا کچھ بھی ہے, تو یہ تو انہوں نے تو کورٹ میں کوئی پروف نہیں جمع کروائی. ان کے پاس جو ویڈیو پروف تھے یا جو ان کے پاس فوٹیج تھی, تو جس بنا پہ انہوں نے یہ 6 سال سنائے ہیں وہ پھر یہ جمع انہوں نے سپریم کورٹ میں نہیں کروائے. جب ہم ATC میں جائیں گے تو یہاں پہ تو کوئی پروف نہیں ہے. ایک وہ بھی چیز آ جاتی ہے. اور دوسرے نمبر پہ جس طرح ابھی جیل میں بھی آئے ہوئے ہیں تو جیل میں بھی اتنے برے حالات ہیں. ہمیں بھی پہلے بڑی مشکل سے ملاقات کا, جب ہماری پہلی ملاقات ادھر جیل کوٹ ادھر ہوئی ہے, ملاقات کوٹ لکھپت میں ہوئی ہے, تو انہوں نے بڑی مشکل سے ہماری پہلی ملاقات کروائی تھی. اور ابھی بھی اندر بہت ساری چیزیں کھانے کے حوالے سے یا پہننے کے حوالے سے, یا ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہر دفعہ کرنا پڑتا ہے. ایون اچھا چلیں مجھے اب آپ ہم کوئکلی ان سے پوچھ لیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی بھی نہیں, انہوں نے جمع بھی نہیں کرائے, آپ ATC میں بھی جمع کروائیں گے تو ہم کس بیسس پر جا رہے ہیں اور ان کے پاس کیا بیسس ہے, کیونکہ جو کہتے ہیں گملہ توڑا یا ٹی وی توڑا ہے اس کی بھی ان کے پاس کسی کے بارے میں بھی کوئی بھی فوٹیج یا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. سدرا آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں رائٹ؟ جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے یہی اور علی بھائی ادھر ابھی بھی مانیٹر ہو رہا ہے سارا. ابھی بھی مانیٹر ہو رہا ہے سارا, کیا مطلب؟ بالکل ابھی بھی سب کچھ مانیٹر ہو رہا ہے. اور ہمیں بالکل یہ بات بڑے میں وثوق سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ بھی حالات ویسے ہی ہیں جیسے ہم ملٹری میں ملاقات کرتے تھے, اور ویسے ہی ہم لوگ. اچھا مطلب آپ لوگ جب ملاقات کریں تو ہر چیز مانیٹر ہو رہی ہے. اوکے ٹھیک ہے چلیں سلمان صاحب ٹھیک ہے. دیکھیں ایویڈنس اگر نہیں ہے تو ATC میں ایکوٹ ہو جائیں گے نا. اسی لیے میں نے کہا مجھے یہی توقع ہے کہ ایکوٹ ہوں گے. جو ٹرائلز چلی ہیں جو کنکلوڈ ہوئی ہیں, سرگودا میں لوگ ایکوٹ ہو گئے, کہیں کنوکٹ بھی کیا ہے لیکن وہ بڑی کمزور کنوکشنز ہیں, دے ول بی سیٹ اسائیڈ. سو میری توقع یہی ہے کہ اگر یہ ملٹری کورٹ ٹرائلز یا کنوکشنز کوش ہو جاتی ہیں تو ATC میں ان کو کنوکٹ کرنا بہت مشکل ہوگا. اور یہ کنوکٹ نہیں ہوں گے اور اگر ہو بھی جاتے ہیں تو جو وقت گزار چکے ہیں اس کا ان کو بینیفٹ مل جائے گا اینڈ دے ول بی آؤٹ.